اپنے ماحول کو ستھرا رکھو، اپنے ماحول کو صاف رکھو، اس لیے کہ صاف پانی میں، صاف غذا میں، سب صحت کے سارے راز اسی میں ہیں۔ خدا کی قسم ان کیمیکلوں اور ان چیزوں سے فضا اتنی مسموم اور زہر آلود نہیں ہوتی جتنی فضا زہر آلود ہوتی ہے مومن پر اتہام اور مومن کی غیبت سے۔ مومن کی غیبت سے جتنی فضا آلودگی ہوتی ہے اتنی فضا آلودگی خدا کی قسم کسی کیمیکل کے زہر میں نہیں ہے۔ یہ سب سے بنیادی چیز یہ ہے۔ اس لیے آپس کی اجتماعیت کے اصول بتائے گئے ہیں۔ ان اصولوں میں یہ چیزیں ہیں: نرم چاہو کر رہنا، درگزر کرتے رہنا، اور ساتھیوں کے لیے پیٹ پیچھے استغفار کیا کرو۔ ساتھیوں کے لیے استغفار کرنا، یہ اللہ تعالیٰ جب ایک مومن کے پیٹ پیچھے اس کے لیے اس کے کسی دنیاوی مسئلے کے واسطے دعا کرنا قبول فرما لیتے ہیں اور مردود نہیں فرماتے، تو ایک مومن کا دوسرے مومن کے لیے پیٹ پیچھے استغفار کرنا کیسے مردود ہو جائے گا؟ یہ فرمایا نا حدیث میں کہ اگر مومن کے لیے پیٹ پیچھے دعا کرے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے، رد نہیں ہوتی۔ جب مومن کی دعا مومن کے لیے پیٹ پیچھے امور دنیا کے لیے مقبول ہے تو استغفار کیسے مردود ہو جائے گا؟ کہ مومن کو چاہیے مومن کے لیے استغفار کیا کرے۔ میں ہر ایک سے عرض کرتا ہوں کہ اپنے ساتھیوں کے لیے نامزد استغفار کیا کرو۔ کیسے؟ نامزد استغفار۔ میں آپ سب سے اپنے لیے استغفار کی درخواست کرتا ہوں، اپنے لیے استغفار کی درخواست کرتا ہوں، اپنے لیے استغفار کی آپ سب سے درخواست کرتا ہوں، اور آپ سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ ہر ایک دوسرے کے لیے استغفار کرے، ہر ایک دوسرے کے لیے استغفار کرے۔ مومن کا مومن کے ذمہ یہ حق ہے کہ وہ اپنے مومن بھائی کے لیے استغفار کرے، اور سچی بتا رہا ہوں کہ اگر مومن کے لیے استغفار کا معمول بنا لیا تو میں سمجھتا ہوں کہ مومن کے استغفار سے، مومن کو ہلکا بنانے سے، اور مومن کی رسوائی سے، اور مومن کو نقصان پہنچانے سے، اور مومن سے حسد کرنے سے بچنے کا یہی سب سے آسان راستہ ہے کہ مومن کے لیے استغفار کا معمول بنا لو۔ مومن کے لیے استغفار کا معمول بنا لے تو مومن کو بہت سی چیزوں میں نقصان پہنچانے سے بچ جائے گا، اگر مومن کے لیے استغفار کا معمول بنا لے۔ نبی کو حکم ہے کہ آپ امام کے لیے استغفار کریں۔ آپ نے ایک مرتبہ اس استغفار کو حضرت عائشہ کے لیے ایک مرتبہ کر دیا۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا خوشی میں لوٹ پوٹ ہو گئیں، ان کا سر خوشی میں ہنستے ہنستے ان کی گود سے جا ملا۔ حضرت عائشہ نے عرض کیا، آپ نے اسے استغفار کیا؟ اے عائشہ، تیرے لیے تو آج کر دیا، یہ تو میں امت کے لیے ہر نماز میں کرتا ہوں۔ اس لیے میرے دوستوں عزیزوں، یہ ہیں اجتماعیت کے اصول۔ پھر ہمیں ایک اہم چیز مشورہ دیا گیا ہے۔ میں نے ایک بات عرض کی ہے اور لوگوں کو اشکال ہوتا ہے۔ اشکال اس لیے ہوتا ہے کہ کسی بات کے لفظ کو لے کر اڑ جاتے ہیں، مراد کو پہنچتے نہیں ہیں۔ مراد کو پہنچنا بہت ضروری ہے، مراد تک پہنچنا بہت ضروری ہے۔ میں نے عرض کیا کہ ایک شخص میدان میں ایک تلوار کی ضرب سے بچنے کے لیے اگر میدان چھوڑ جائے، اللہ تعالیٰ نے ایسے اعمال بتلائے ہیں اور توبہ کا ایسا دروازہ کھولا ہوا ہے کہ اگر میدان چھوڑ کر بھی بھاگ جائے تو اللہ رب العزت اس کو بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ لیکن میری بات یاد رکھنا، میدان چھوڑ کر بھاگ جانے والا یہ اس کی ایک طبیعی چیز ہے، بے شک غلط ہے، گناہ ہے، لیکن مشورہ چھوڑ کر چلا جانا اور مشورہ چھوڑ کر محاذ قائم کرنا اور مشورہ چھوڑ کر لوگوں کو مشورہ چھڑوانا اور امت میں تفریق پیدا کرنا، خدا کی قسم ایک فرد کا میدان چھوڑنا یہ اس کے فساد کو متعدی نہیں بناتا،
لیکن ایک اہم ساتھی کا مشورہ چھوڑ کر چلا جانا یہ اس کے فساد کو متعدی بناتا ہے، اس سے فساد پیدا ہوتا ہے، امت میں تفریق پیدا ہوتی ہے، امت میں تفریق پیدا ہوتی ہے۔ یہ زیادہ سخت ہے کہ مشورہ چھوڑ کر الگ مشورہ قائم کرنا۔ ہمارا تو نماز مسیح کی نماز کی طرح ایک جماعت، مسجد کی ایک جماعت ہے، ہمارا ایک مشورہ ہے، ایک مشورہ، دو مشورے نہیں ہیں، ایک مشورہ ہے۔ ہر قیمت پر اپنے ساتھیوں کو ساتھ لینا ہے، ہر قیمت پر۔ مشورہ ایک ہے، دو مشورے نہیں ہیں۔ مسجد کی ایک جماعت ہے، دو جماعتیں ایک مسجد میں نہیں ہوتی۔ جو آئے بھی پڑھ لے، تم آؤ تم بھی پڑھ لو، تم آؤ تم بھی پڑھ لو، تم صبح کو پڑھ لو، ہم 1 گھنٹے کے بعد ہم پڑھ لیں، 1 گھنٹہ پہلے تم پڑھ لو، یہ کسی مسجد کا شرعی اصول نہیں ہے۔ شریعت نے اجازت ہی نہیں دی۔ اگر کوئی بعد میں آتا ہے مسجد سے باہر جماعت کرے گا، مسجد کے محراب میں ایک جماعت ہوگی۔ بالکل یہ امت کی اجتماعیت کا مطلب یہ تھا کہ سب ایک وقت میں ایک نماز میں جمع ہوں، اس طرح سب کو ایک مشورے میں ایک ساتھ جمع ہونا چاہیے۔ تو میں نے عرض کیا کہ یہ دیکھنا چاہیے کہ اس عمل کا فساد کیا ہے۔ یہ نہ دیکھو صرف کہ یہ عمل یہ غلطی چھوٹی ہے، یہ غلطی چھوٹی ہے یا بڑی ہے، یہ نہیں دیکھا جائے گا۔ یہ دیکھا جائے گا کہ اس غلطی کا فساد کیا ہے، اس غلطی کے کیا نتائج ہیں، اس غلطی کے کیا نتائج ہیں۔ اس کے نتائج زیادہ برے ہیں۔ اجتماعیت کو توڑ دینا یہ سب سے بڑا جرم ہے۔ اس لیے میرا عزیز دوستو، ہمیں مشورے کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ مشورہ ہی اصل ہے۔ جو اپنے تقاضوں کے دبا کر مشورے میں نہیں آیا، اس نے مشورے کا مجاہدہ نہیں کیا۔ جس نے مشورے کا مجاہدہ نہیں کیا، اس پر مشورے کے امور کیسے کھل جائیں؟ مشورے کا مجاہدہ یہ ہے کہ اپنے تقاضوں کو دبا کر مشورے میں آؤ۔ مشورے کا تقاضا یہ ہے کہ باوجود 100 اختلاف کے مشورہ کبھی مت چھوڑو۔ امام سے 100 اختلاف اپنی جگہ ہیں، لیکن جماعت کی نماز کبھی نہیں چھوڑ سکتے۔ میں یہ اسٹیئر کر رہا ہوں، امام سے 100 اختلاف اپنی جگہ، جماعت سے نماز نہیں چھوڑ سکتے۔ مشورہ اس لیے ہمارے یہاں کام کی ساری غیبی نصرتیں اور اجتماعیت وہ اصل مشورے کے ساتھ ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنے مشورے کو اجتماعی بنانا ہے، باوجود اختلاف کے۔ حضرت عمر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے درمیان مشورے میں ایسا اختلاف ہوتا تھا کہ دیکھنے والے کہتے تھے کہ یہ کل جمع ہو کر نہیں بیٹھ سکتے، یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے آج کے بعد۔ اس مشورے کے ختم ہونے سے پہلے ایسی محبت اور اتفاق ہوتا تھا کہ لوگ سمجھتے تھے اس سے زیادہ تعلق ہم نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ اس لیے مشورے کا اصول یہ ہے کہ اپنی رائے ڈرتے ہوئے پیش کر دو، اور واقعی مشورہ سارا ہمارا نماز کی ترتیب پر ہے۔ ایک امام ہے، سب اس کے مقتدی ہیں، ایک فیصل ہے، سب اس کے ساتھ ہیں۔ امام کو لقمہ جسے ڈرتے ہوئے دیا جاتا ہے، اس طرح اپنے ذمہ دار کو رائے دی جاتی ہے۔ رائے دینا ذمہ داری کو پورا کر دیتا ہے، رائے دینا اللہ کے یہاں بری کر دیتا ہے۔ رائے پر اڑ جانا یہ امت میں تفریق پیدا کرتا ہے۔ میری بات دھیان سے سننا، آخری بات کر رہا کہ رائے پر اڑنا امت میں تفریق پیدا کرتا ہے۔ مشورہ ہے، ذمہ دار کو چاہیے رائے دے، ساتھی کو چاہیے کہ رائے دے۔ جو فیصلہ ہو جائے اس فیصلے کے بعد اپنے دلوں میں رائے کو باقی نہ رکھا جائے۔ اب کوئی رائے نہیں ہے۔ اگر ہمیں اب بھی اپنی بات میں خیر نظر آتی ہے تو خدا کی قسم وہ شرع خیر نہیں ہے۔ اگر فیصلے کے بعد اپنی رائے میں خیر نظر آتی ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ خیر نہیں، شر ہے۔ سنو غور سے بات، رائے جب تک ہے، جب تک فیصلہ نہ ہو جائے، فیصلے کے بعد ساری رائے ختم ہو جانی چاہیے۔
فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. اس کو فرمایا ہے کہ نبی کے فیصلے کے بعد اپنے دلوں میں کوئی رائے باقی رکھنا یہ دلوں میں ایمان کے نہ ہونے کی علامت ہے. یہ قسم کھا کر کہہ رہے ہیں کہ مومن نہیں ہو سکتا جو نبی کے فیصلے کے بعد اپنی رائے دل میں باقی رکھے. ساری رائے فیصلے سے پہلے کی ہوتی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے موقع پر یہ بات بہت ضروری سننے کی ہے. آپ نے احد کے موقع پر مشورہ کیا. اور یہ بات بھی یاد رکھنا ہماری ایک بات ذرا ضروری ہے کہ مشورے کی جو عمومیت ہے ہر ایک سے رائے لینا اس مشورے کی عمومیت کا تعلق انتظامی کاموں سے ہے. اس کو بھی سمجھنا چاہیے. مشورے کی عمومیت کا تعلق انتظامی کاموں سے ہے کیونکہ دو چیزیں ہیں. میری بات بہت ضروری ہے, اس کو ذہن نشین کر لینا. دو چیزیں ہیں, ایک کام ایک انتظام. ایک کام ایک انتظام, دو چیزیں الگ الگ. میں آپ کو مثال آسان کر دیتا ہوں. یہ خیمہ بنا ہوا ہے, یہ میدان اجتماع کے لیے مشورے طے کیا گیا ہے, یہ انتظام ہے. اور جس مقصد کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں وہ کام ہے. مشورے کی عمومیت انتظام میں ملے گی. مشورے کی عمومیت انتظام میں ملے گی. جہاں ذمہ دار کو کام سے متعلق کسی ایسی چیز کی ضرورت پیش آئے گی جو صحابہ کی سیرت میں موجود ہے اور کام کو اس کی ضرورت ہے, ذمہ دار کو چاہیے اپنے ساتھیوں کو اس کی خبر کرے. میری بات توجہ سننی پڑے گی. وہ ذمہ دار کو چاہیے کہ ساتھیوں کو خبر کرے. بھائی ایک چیز یہ کرنے کی ہے. ساتھیوں کو چاہیے کہ اس چیز کو قبول کریں, یہ نہ کہیں یہ بات پہلے نہیں تھی تو اب کیوں ہو رہی ہے. نہیں, بلکہ ذمہ دار کو چاہیے کہ وہ چیزیں اپنے عملے کو دے جو کچھ صحابہ کی سیرت میں مل رہا ہے. یہ ذمہ دار کی ذمہ داری ہے کہ چن چن کر امت کی صلاحیت اور کام کی سطح کے اعتبار سے وہ چیزیں امت کو دی جاتی رہیں جو جہاں امت تھی, جو کچھ امت کیا کرتی تھی. اس لیے ہمارے کام کا منتہا وہ نہیں جو ہم کر رہے ہیں, ہمارے کام کا منتہا صحابہ ہے. میری بات کو توجہ سننی پڑے گی. مشورے کی عمومیت ملے گی انتظام میں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد کی توسیع کرنی چاہیے, سب کو جمع کیا. میں مسجد کی توسیع چاہتا ہوں اور اس طرح بنانا چاہتا ہوں, پتھر لگانا چاہتا ہوں بجائے کھجور کے درختوں کے. سب کی رائے ہے کہ ٹھیک ہے, مناسب ہے. اس کے بالمقابل ایک شخص نے حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا, امیر المومنین اس وقت کا تقاضا یہ ہے کہ قرآن کو ایک جگہ جمع کرا دیجیے. اے عمر, میں وہ کام کیسے کروں, مجھے لگنے میں نہیں کیا. نہیں, اس وقت کی ضرورت ہے. یہ نہیں فرمایا سارے مسلمانوں کو جمع کرو, سب سے رائے لو. نہیں, حضرت بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فیصلہ کرنے والے, تنہا عمر رائے دینے والے, تنہا زید بن ثابت لکھنے والے. یہ 3 آدمی تھے کمرے میں, 14 کوئی نہیں تھا, صرف 3 آدمی. ایک کی رائے قرآن کو جمع کیا جائے, ایک کا فیصلہ کہ ہاں قرآن کو جمع کر لیا جائے, ایک کا عمل کہ لائیے میں لکھ دیتا ہوں. لکھنے والا طے کیا, لکھنے کا فیصلہ کیا, لکھنے کی رائے دی. خدا کی قسم کہیں یہ نہیں ملے گا کہ ہم یہ نہیں پڑھیں گے جس کو ابو بکر نے جمع کیا ہے کیونکہ یہ نیا کام ہوا ہے, میں اسے جواب نہیں. یہ سوچنے کی بات. قرآن جمع ہو گیا. قرآن کی حفاظت کا وہ تقاضا تھا اس وقت کا. عمر رضی اللہ عنہ وہ بہت سے کام کیے ہیں کہ ابو بکر نے نہیں کیے. نہیں, اس وقت کی ضرورت ہے. آپ مثالیں دیکھیں, بے شمار مثالیں ہیں. کسی نے یہ نہیں کہا کہ پہلے نہیں تھا تو اب کیوں ہے. غور کریں. رہا انتظام میں, انتظام مشورہ عمومی. ہاں بھائی بتاؤ, ہمیں مدینے میں رہ کر حملہ کرنا چاہیے احد میں کے موقع پر یا باہر نکل کر.
رائے مختلف ہو گئی، بعض کی رائے باہر نکلنے کی، بعض کی رائے مدینے میں رہ کر حملہ کرنے کی، لیکن ان ساری رائے کے بعد فیصلہ ہو گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے باہر، آپ تیار ہو کر نکلے سواری پر، فیصلہ ہو گیا کہ نکلنا ہے۔ عبداللہ بن ابی بن سلول رئیس المنافقین وہ اڑ گیا اپنی رائے پر کہ جب ہماری رائے یہ ہے کہ باہر نہیں نکلنا ہے، یہاں رہ کر حملہ کرنا ہے مدینے میں رہ کر، تو ہماری رائے پر عمل کیوں نہیں ہوا؟ ہماری رائے پر عمل کرو تو ہم ساتھ دیں گے، ہماری رائے پر عمل نہیں کرو گے تو ہم آپ کے ساتھ نہیں چلیں گے۔ دیکھو میں تم سے وہ کہہ رہا ہوں جو تفسیر میں اسی طرح لکھا ہوا ہے۔ اس نے صاف کہا کیوں نہیں چلتے کہ نہیں ہماری رائے پر عمل نہیں ہوا، ہماری بات آپ مانیں ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہماری بات نہیں مانیں گے تو ہم ساتھ نہیں دیں گے۔ یہ کہہ کر عبداللہ بن ابی ٹھہر گیا۔ اعلان کیا اس نے کہ کون کون میرے ساتھ ہوگا؟ جی ہاں، ایسے نہیں کہ وہ چپ ہو کے بیٹھ جاتا کہ بھئی میری بات نہیں مانی گئی میں ساتھ نہیں جاتا، نہیں، کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی فرد الگ ہو جائے تو فرد رہ جائے، ایسا نہیں ہوگا، ایک مجموعہ اس کے ساتھ ہوگا۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ دیکھو یہ چند لوگ نہیں مان رہے ہیں لہذا چلو بھائی ان کی بات مان لو، اپنی بات چھوڑ دو، مدینے میں رہ کر حملہ کر لو، نہیں فرمایا، جب باہر نکلنا طے ہو گیا ہے تو نکلنا ہے۔ 700 صحابہ آپ کے ساتھ نکلے، 300 آدمی عبداللہ بن ابی کے ساتھ ٹھہر گئے، ہم نہیں نکلیں گے۔ یہ عجیب عجیب قصہ ہے، سمجھنے کا ہے۔ 300 ٹھہر گئے عبداللہ بن ابی کے ساتھ، اس نے اعلان کیا کون کون ہمارے ساتھ ہے، جان جائے گی، پریشانی ہوگی، حالات ٹھیک نہیں ہیں، ہمیشہ مدینے میں رہ کر حملہ کرنے میں کامیابی ہوئی ہے۔ 300 آدمی ساتھ ہو گئے، 700 نکلے۔ اس واقعے سے ایک بہت کام کی بات یہ ملتی ہے کہ جو کام چھوڑ کر بالکل میدان سے نکل جائیں گے ان کے کم ہونے سے کام کو نقصان نہیں ہوگا۔ پکی بات ہے، یہ پکی بات ہے، یہ پکی بات ہے۔ ہاں، جو ساتھ چل رہے ہیں، جو ساتھ چل رہے ہیں، اگر ان ساتھ چلنے والوں میں سے چند نے بھی نافرمانی کی، اگر ان ساتھ چلنے والوں میں سے چند نے بھی نافرمانی کی، تھوڑوں نے بھی نافرمانی کی، تو اس نافرمانی کا عذاب، اس نافرمانی کا گناہ، اس نافرمانی کے برے نتائج وہ سب کو بھگتنے پڑیں گے۔ میری بات بہت ضروری ہے، سب کو بھگتنے پڑیں گے، بہت ضروری بات ہے۔ جو میدان میں نہیں اترے الگ ہو گئے، اجتماعیت سے نکل گئے، ان کی قلت، ان کا کم ہو جانا یہ ہزیمت اور شکست کا سبب نہیں بنا۔ اللہ نے 700 کو 3000 مشرکین پر غالب کیا، عجیب بات ہے، 700 کو 3000 پر غالب کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر انداز جبل رمات پر متعین کیے تھے، یہاں سے مت ہلنا، میں کہتا ہوں یہاں سے مت ہلنا، اگر فتح ہو جائے، ہم مال غنیمت سب سمیٹ رہے ہوں تب بھی نہ ہٹنا یہاں سے، اور اگر ہمیں ہزیمت ہو جائے، شکست ہو جائے، ہماری لاشیں پڑی ہوئی ہوں میدان میں اور چیل کوے ہمارے گوشت کھا رہے ہوں، یہ منظر دیکھ کر بھی یہاں سے مت ہٹنا۔ دیکھو تو صحیح، ہم سے گوشت کھانے والے پرندوں کو اڑانے کے لیے بھی یہاں سے مت ہٹنا، سوچو تو صحیح، کتنی سخت ہدایات تھی۔ دونوں باتیں آپ نے روایت میں دونوں باتیں فرمائی، شکست ہو یا فتح ہو یہاں سے مت ہٹنا۔ اللہ نے فضل فرمایا کہ 700 3000 پر غالب آئے، سخت ہزیمت مشرکین کو ہوئی، سب بھاگے میدان چھوڑ کر۔ ان 50 نے، یہ 50 تو ایک طرف جبل رمات پر، باقی سارے صحابہ میدان میں، سارے صحابہ میدان میں، 700 کا کل قافلہ تھا۔ ان 700 نے 50 اوپر تھے تو کتنے ہو گئے؟ نہیں، 650، 650 صحابہ مال غنیمت کو سمیٹنے میں مشغول۔ جب تک یہ یہاں رہتے یہ خیر لیتے،
لیکن ان 50 میں اختلاف ہو گیا. چھوٹی سی جماعت، میں تم سے بہت بڑی عبادت کر رہا ہوں. اگر پورے میدان محنت کے کسی ایک علاقے میں اختلاف ہوگا تو وہ اس کا علاقائی اختلاف نہیں ہوگا، وہ عالمی اختلاف ہوگا. علاقائی اختلاف نہیں ہوگا. سارا عالم یہی امت ہے، سارا عالم یہی ہے نا. یہ 700 سارا عالم ہے مسلمانوں کا. میری بات تو سننی پڑے گی، سب یہی ہیں. چنانچہ ان 50 میں سے 40 نے کہا اب وہ اصول نہیں رہا پہلا والا، اب حالات ہو رہے ہیں، پہلے حالات ہوتے ہیں. دیکھو حالات کچھ بھی ہوں، ہدایات اصل ہیں. حالات کچھ بھی ہوں، ہدایات اصل ہیں. ہمیں یہاں سے ہٹنے کو منع کیا گیا ہے. عبداللہ بن جبیر ان پر امیر تھے، بہت منع کیا، بہت منع کیا. 10 ان کے ساتھ رہ گئے، 40 نے نافرمانی کی. 40 نے نافرمانی کی. یہ 40 آدمی جبل رمات سے نیچے اتر آئے مال غنیمت لوٹنے کے لیے. دیکھو ان 40 کے نیچے اترنے پر دشمن آیا جبل رمات کی طرف سے، اور جو 10 اوپر رہ گئے تھے ان کو شہید کیا. یہ ختم ہوئے. ان کو ختم کر کے دشمن نے آ کر پلٹ کر حملہ کیا اور سارا میدان مشرکین کے ہاتھوں میں گیا. کتنے صحابہ شہید ہوئے. صحابہ نے صحابہ کو قتل کیا. روایت میں خبر نہیں تھی کون اپنا ہے کون غیر ہے. ہر ایک دوسرے کو مارتا تھا. ایک صحابی چیختے رہ گئے یہ میرا باپ ہے، یہ میرا باپ، اسے نہ مارو. صحابہ نے قتل کر دیا. وہ صحابی بھی عجیب ہے. وہ صحابی کہتے ہیں میں نے اس قاتل کے لیے ہمیشہ دعائیں مغفرت کی جسے میرے باپ کو قتل کیا تھا. یہاں تو اس کے لیے بد دعا کرے جو ہمیں پریشان کرے. وہاں صحابی کہتے ہیں میں ساری زندگی ان صحابی کے لیے دعا مغفرت کرتا رہا جو میرے باپ کو قتل کیا تھا کہ اللہ ان سے غلطی ہوئی تو ان کو معاف کر دے، میرے باپ کو قتل کیا ہے. مجھے تو میری بات کا تو خلاصہ یہ تھا کہ جو اصرار کر کے ٹھہر گئے وہ الگ، جو ساتھ چلے گئے اللہ نے ان کی اطاعت پر میدان مسلمانوں کو دیا. ان میں سے 5% نے، صرف 5% کیا ہوتے ہیں، 50% نہیں کہہ رہا میں، 5% کہہ رہا ہوں. 700 میں سے 40 شاید نہیں بنتے ہوں گے. ان 5% نے نافرمانی کی. سارا میدان متاثر ہوا. اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اطاعت اس کا نام نہیں ہے کہ ہاں فلاں مانتے ہیں فلاں نہیں مانتے، فلاں مانتے ہیں فلاں نہیں مانتے. اطاعت اس کا نام ہے کہ اجتماعی طور پر یعنی اجتماعی طور پر اطاعت کے ساتھ ہمیں اطاعت کے لیے بہترین چیز مشورہ دیا ہوا ہے. ہمارا مشورہ سارے امور دعوت کے لیے اس طرح بندھن ہے جس طرح نماز پر جمع ہونا تمام ارکان اسلام کے لیے بندھن ہے. اصل چیز یہ ہے. اس لیے میرا عزیز دوستو مشورے کا اہتمام کرو. مشورہ کسی قیمت مت چھوڑو. 100 اختلاف الگ ہیں، خدا کی قسم مشورہ چھوڑ دینا ان 100 اختلافات سے زیادہ شدید ہے. 100 اختلافات سے زیادہ شدید ہے مشورے کو چھوڑ دینا. ریکنسٹرکشن آف اس لیے میں نے عرض کیا کہ اپنی رائے پر اصرار نہیں ہونا چاہیے. یہاں رائے کے اصرار نے 300 کو مدینے میں روک دیا. تو اطاعت کرنے والے 700 رہ گئے. 700 غالب آ گئے. 5% نے وقت پر نافرمانی کی. ان 5% کی نافرمانی سے 100% پھر ابتلا میں آ گئے. وَعَصَيْتُم بَعْدَ مَا أَرَاكُم مَا تُحِبُّونَ کہ جو چیز تم چاہتے تھے فتح تمہارے ہاتھ میں آتے آتے واپس گئی ہے. تمہارے ہاتھ میں فتح آ گئی تھی. من بعد ما أراكم ما تحبون، تم جو چاہتے تھے تمہیں مل گیا تھا. جہاں اطاعت ہوگی وہاں خیر باقی رہے گی. جہاں نافرمانی ہوگی اللہ تعالیٰ خیر کے ہاتھوں میں آنے پر فوراً چھین لینے پر بھی قادر ہے. اس لیے ہماری درخواست یہ ہے سب سے پہلے کہ ہمارا مجتمع ہونا اصل اجتماعیت کے لیے ہے. ہمارا یہ مجتمع ہونا اصل اجتماعیت کے لیے ہے، اور ہمارے یہ جمع ہونا اصل بکھرنے کے لیے ہے. اگر ہمارا جمع ہونے کے لیے ہے تو یہ رسم ہے، کام نہیں ہے. اگر ہمارا جمع ہونے کے لیے ہے تو یہ رسم ہے، کام نہیں ہے.
ہمارا جمع ہونا دعوت کی نسبت بکھرنے کے لیے. فرماتے تھے اس راستے میں نکلنے کے علاوہ جمع ہونا ہمارا موضوع نہیں ہے. اس راستے میں نکلنے کے علاوہ جمع ہونا ہمارا موضوع نہیں ہے. ہمارا موضوع یہ ہے ہی نہیں کہ جمع ہونے کے لیے، جمع ہونا بکھرنے کے لیے. اس لیے اس اجتماع سے جن حضرات کے چار ماہ بیرون کے لگ چکے ہیں قریب میں، ان کو چاہیے کہ اپنی ان جماعتوں کو لے کر اندرون میں پھریں. جن کے 4 ماہ لگے ہیں بیرون کے سفر نہیں ہوئے، یہ اس لیے کہ اب تو ترتیب یہ ہے کہ ہر سال 4 مہینے، یہ ہماری عمومی دعوت ہے، ہر سال 4 مہینے. اس ہر سال 4 مہینے میں ایک سال یا 2 سال اپنے ملک میں، دوسرے سال مشرے سے تیسرے سال باہر کے ملک میں. ہر سال 4 مہینے کی ترتیب اب یہ رہے گی. 1 سال یا 2 سال حسب احوال اپنے ملک میں، اور 1 سال اپنے ملک میں یا اگلے سال، اور دوسرے سال دوسرے ملک میں. یہ سالانہ خروج کی ترتیب رہے گی. ہر سال 4 مہینے پر تو سب کو آنا ہے. رہا ان کے خروج کا کہ اس کا مشورہ ان کے مقامی کام کے پر جمنے، اور ان کی جو ہے میرے نزدیک مالی صلاحیت تو خدا کی قسم اس راستے میں کوئی حیثیت رکھتی نہیں ہے. بالکل نہیں. جب بھی یہ امت دین کی اشاعت کو سبب پر موقوف سمجھے گی، خدا کی قسم یہ غیبی نصرتوں کے دروازے کا بند ہونے کا سبب بنے گی. رائے پر اصرار نہیں ہونا چاہیے. یہاں رائے کے اصرار نے 300 کو مدینے میں روک دیا، تو اطاعت کرنے والے 700 رہ گئے. 700 غالب آ گئے. 5% نے وقت پر نافرمانی کی. ان 5% کی نافرمانی سے 100% پھر ابتلا میں آ گئے. وَعَصَيْتُم بَعْدَ مَا أَرَاكُم مَا تُحِبُّونَ، کہ جو چیز تم چاہتے تھے فتح تمہارے ہاتھ میں آتے واپس گئی ہے. تمہارے ہاتھ میں فتح آ گئی تھی. من بعد ما أراكم ما تحبون، تم جو چاہتے تھے تمہیں مل گیا تھا. جہاں اطاعت ہوگی وہاں خیر باقی رہے گی. جہاں نافرمانی ہوگی اللہ تعالیٰ خیر کے ہاتھوں میں آنے پر فوراً چھین لینے پر بھی قادر ہے. اس لیے ہماری درخواست یہ ہے سب سے پہلے کہ ہمارا مجتمع ہونا اصل اجتماعیت کے لیے ہے. ہمارا یہ مجتمع ہونا اصل اجتماعیت کے لیے ہے، اور ہمارے یہ جمع ہونا اصل بکھرنے کے لیے ہے. اگر ہمارا جمع ہونے کے لیے ہے تو یہ رسم ہے، کام نہیں ہے. اگر ہمارا جمع ہونے کے لیے ہے تو یہ رسم ہے، کام نہیں ہے. ہمارا جمع ہونا دعوت کی نسبت بکھرنے کے لیے. فرماتے تھے اس راستے میں نکلنے کے علاوہ جمع ہونا ہمارا موضوع نہیں ہے. اس راستے میں نکلنے کے علاوہ جمع ہونا ہمارا موضوع نہیں ہے. ہمارا موضوع یہ ہے ہی نہیں کہ جمع ہونے کے لیے، جمع ہونا بکھرنے کے لیے. اس لیے اس اجتماع سے جن حضرات کے 4 ماہ بیرون کے لگ چکے ہیں قریب میں، ان کو چاہیے کہ اپنی ان جماعتوں کو لے کر اندرون میں پھریں. جن کے 4 ماہ لگے ہیں بیرون کے سفر نہیں ہوئے، یہ اس لیے کہ اب تو ترتیب یہ ہے کہ ہر سال 4 مہینے، یہ ہماری عمومی دعوت ہے، ہر سال 4 مہینے. اس ہر سال 4 مہینے میں 1 سال یا 2 سال اپنے ملک میں، دوسرے سال مشرے سے تیسرے سال باہر کے ملک میں. ہر سال 4 مہینے کی ترتیب اب یہ رہے گی. 1 سال یا 2 سال حسب احوال اپنے ملک میں، اور 1 سال اپنے ملک میں یا اگلے سال، اور دوسرے سال دوسرے ملک میں. یہ سالانہ خروج کی ترتیب رہے گی. ہر سال 4 مہینے پر تو سب کو آنا ہے. رہا ان کے خروج کا کہ اس کا مشورہ ان کے
مقامی کام کے پر جمنے اور ان کی جو ہے میرے نزدیک مالی صلاحیت تو خدا کی قسم اس راستے میں کوئی حیثیت رکھتی نہیں ہے، بالکل نہیں، بالکل نہیں، بالکل نہیں۔ جب بھی یہ امت دین کی اشاعت کو سبب پر موقوف سمجھے گی، خدا کی قسم یہ غیبی نصرتوں کے دروازے کا بند ہونے کا سبب بنے گی۔ جب بھی یہ امت اس راستے میں کے تقاضوں کو اسباب پر موقوف سمجھے گی، یہ غیبی نصرتوں کا دروازہ بند کرے گی، اس کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ بلکہ حکم پر قدم اٹھانا یہ غیبی نصرتوں کے نزول کا سبب ہے۔ اسباب پر تو کام موقوف ہے ہی نہیں۔ حضرت فرماتے تھے اگر اسباب پر کام موقوف کرو گے تو صحابہ والی مددیں کبھی نہیں دیکھ سکو گے۔ تو یہ ترتیب ہے کہ بعد وہ ساتھی ہوں گے پچھلی صف کے جو 2 سال اپنے ملک میں 4 مہینے لگائیں، تیسرے سال بیرون کے ملک میں۔ پرانے جتنے بھی ہیں صف اول کے لوگ، ان کا 1 سال 4 مہینے اپنے ملک میں، 1 سال باہر کے ملک میں، اس لیے کہ اب کام تعارف سے آگے چلا گیا ہے۔ اب ملکوں کا تقاضا پرانے ذمہ داروں کو اب ملکوں کا تقاضا پرانے ذمہ داروں کو اپنے ملک میں بلانے کا ہے۔ ہمیں سب سے اہم تقاضا پرانوں کے 1 سال اپنے ملک میں 4 مہینے، 1 سال بیرون ملک میں 4 مہینے۔ اب یہ ترتیب اگلی صف والوں کے لیے ہے، ہاں جو مقامی کام پر جمنے والے نہیں، یومیہ محنت اپنی مسجد کی آبادی کی ترتیب پر نہیں، ہم کہتے ہیں کہ جب تک ان کے اندر کام کا یا استحکام اور یہ کام کی مقامی کام کی قربانیوں میں جب تک اس سطح پر نہ آ جائیں اس وقت تک یہ اس ترتیب پر نہیں۔ ہاں یہ تیسرے سال 4 مہینے باہر کے ملک میں لگائیں، 2 سال اپنے ملک میں لگائیں، لیکن صف اول کے لوگوں سے اس کا مطالبہ ہے کہ 1 سال 4 مہینے اپنے ملک میں، 1 سال 4 مہینے باہر کے ملک میں، کیونکہ امت کی صلاحیتوں کو وہ جانی، عقلی، مالی جو بھی صلاحیت ہے، اس صلاحیت کو باعتبار امت کے استعمال کرنا ہے۔ تبلیغ کوئی وقت لگانے کا وظیفہ نہیں ہے، بلکہ تقاضوں پر جان و مال کو جھونکنا یہ دعوت ہے۔ تقاضوں پر جان و مال کو جھونکنا یہ دعوت ہے، کوئی معمول پورا کرنا کام نہیں ہے۔ سمجھتے تھے معمول کے پورا کرنے سے انقلاب نہیں آتا، بلکہ معمول سے ہٹنا انقلاب کا ذریعہ ہے۔ اس لیے اس پورے مجمع سے درخواست ہے، ساتھی نے کہا تھا کہ پرانے ساتھی ہیں، پرانا مجمع ہے، تو ہم تو پرانا اس کو سمجھتے ہیں جو دوسروں کے لیے مشعل راہ بنتے ہیں اور دوسروں کے قربانی کی صدا پر آنے کا ذریعہ بنتے ہیں، وہ پرانے کہلاتے ہیں۔ پرانے وہ کہلاتے ہیں جو دوسروں کو پرانے بنانے کا ذریعہ ہوتے ہوں اور ان کی قربانیاں پچھلے سب والوں کے اندر غم اور حزن اور فکر پیدا کرتی ہوں، ان کو پرانا کہا جاتا ہے۔ اس لیے پورا مجمع اس کا عزم کرے کہ اس اجتماع سے نکلنے والی جماعتوں کو لے کر چلنے کے لیے بھی حاضر ہیں، اور بیرون کا جو بھی تقاضا ہے ان تقاضوں پر آپ حضرات کو چاہیے کہ صف اول کے لوگوں کو جو آپ کے نظر میں کام کو لے کر چلنے والے فکر مند حضرات ہیں، انہیں 6 مہینے کی ترتیب پر بھی لاؤ۔ 2-4 مہینے نقل و حرکت میں جو بیرون کی ترتیب میں نے عرض کی ہے، 2 مہینے نظام الدین میں، جب تک ہر صوبے کے ذمہ دار 2 مہینے کھلا وقت نظام الدین میں نہیں گزاریں گے، سارے عالم سے آنے والے تقاضوں کا صوبوں میں رہنے والوں سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، یہ سمجھتے رہیں گے کہ کام ملکوں میں ہو رہا ہے، ہمارے یہاں بھی ہو رہا ہے۔ کام ہونا یہ نہیں ہے، کام ہونا یہ ہے کہ ہر مسجد کے تقاضوں کا، ہر مسجد کے عالم کی ہر مسجد کے تقاضوں کا تعلق اور ان تقاضوں کے پورا کرنے کا تعلق براہ راست نظام الدین سے ہو۔ اس کی ضرورت ہے، اس لیے پورا مجمع اس کا عزم کرے۔ Thanks for watching Rayhan Islamic video. Don't forget, please subscribe my channel.